دلہن کی مہندی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن عائشہ کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ انہیں بہنے نہیں دے رہی تھی۔ عائشہ بیٹا، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس کی والدہ سلمیٰ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ عائشہ نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور مسکرانے کی کوشش کی۔ جی امی، بس ابھی تیار ہو رہی ہوں۔ سلمیٰ بیگم نے اپنی بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ جانتی تھیں کہ عائشہ خوش نہیں ہے، لیکن حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ ان کے شوہر محمد حسن کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور قرضوں کا بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ سلمیٰ بیگم نے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن زاہد ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ عائشہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ زاہد اچھا ہے، لیکن برا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے شادی کرنی ہی پڑے گی اپنے خاندان کو بچانے کے لیے۔ زاہد ملک شہر کا مشہور کاروباری شخص تھا۔ اس کے والد اسلم ملک عائشہ کے والد کے پرانے دوست تھے۔ جب محمد حسن پر قرضوں کا بوجھ بڑھا تو اسلم ملک نے مدد کی پیشکش کی، لیکن ایک شرط کے ساتھ: عائشہ کی شادی زاہد سے۔ عائشہ نے اپنے والد کی مجبوری دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے بسی تھی۔ جب انہوں نے اسے فیصلہ سنایا، عائشہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے خاموشی سے اپنی قسمت قبول کر لی۔ دوسری طرف زاہد بھی اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ وہ اپنے دفتر میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب اس کا دوست کامران اندر آیا۔ تو آج تیری شادی ہے، کامران نے مذاق میں کہا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ زاہد نے ایک سرد نظر اس کی طرف ڈالی، جیسا ایک قیدی کو محسوس ہوتا ہے جب اسے پھانسی کی سزا سنائی جائے۔ کامران نے ہنسنا بند کر دیا۔ اتنا بھی برا نہیں ہے دوست، میں نے عائشہ کو دیکھا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے؟ زاہد نے جواب دیا۔ میں کسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں جو مجبوری میں میرے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ شادی نہیں، یہ ایک معاہدہ ہے۔ زاہد کی اپنی محبوبہ تھی، سارہ۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ملے تھے اور 5 سال سے رشتے میں تھے، لیکن سارہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور زاہد کے والد نے رشتے کو کبھی قبول نہیں کیا۔ جو اسلم ملک نے اپنے بیٹے کے سامنے عائشہ سے شادی کی بات رکھی تو زاہد نے سخت مخالفت کی، لیکن اس کے والد نے اسے بلیک میل کیا۔ اگر تم نے یہ شادی نہیں کی تو میں اپنی ساری جائیداد چیریٹی میں دے دوں گا، اسلم ملک نے دھمکی دی۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ زاہد جانتا تھا کہ اس کا والد یہ کر سکتا ہے۔ اسلم ملک ایک ضدی اور سخت مزاج آدمی تھا۔ بالآخر زاہد نے ہار مان لی، لیکن اس کے دل میں نفرت اور غصہ تھا۔ شام کو شادی کی رسم ہوئی۔ عائشہ کو دلہن کے لباس میں سجایا گیا۔ سرخ جوڑا، سونے کے زیورات اور مہندی کی سجاوٹ، سب کچھ کامل تھا، سوائے دلہن کی مسکراہٹ کے۔ نکاح کی رسم کے دوران قاضی نے عائشہ سے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح منظور ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں
التجا سے بھری ہوئی تھیں۔ پھر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو آنسو پونچھ رہی تھی۔ عائشہ کی آواز مشکل سے سنائی دی۔ 3 بار اس نے اپنی قسمت کو قبول کیا۔ زاہد کی طرف سے بھی یہی جواب آیا، لیکن اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ صرف ایک رسم ادا کر رہا تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی اور عائشہ کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں رو رہی تھیں، لیکن عائشہ کی آنکھیں خشک تھیں۔ شاید اس نے اتنے آنسو بہا دیے تھے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ زاہد کا گھر بڑا اور شاندار تھا۔ جب گاڑی وہاں پہنچی تو عائشہ نے دیکھا کہ پوری حویلی روشنیوں سے سجی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ زاہد کی والدہ فریدہ بیگم نے عائشہ کا استقبال کیا۔ وہ ایک خوبصورت لیکن سرد مزاج خاتون تھیں۔ آؤ بیٹا، فریدہ بیگم نے کہا، لیکن ان کی آواز میں گرم جوشی نہیں تھی۔ عائشہ کو زاہد کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن عائشہ کو یہ ایک قید خانہ لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زاہد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی رہی۔ تم آرام سے رہو، زاہد نے بے رخی سے کہا، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ عائشہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ زاہد نے اپنا موبائل نکالا اور سارہ کو میسج کیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ شادی صرف ایک دکھاوا ہے۔ سارہ کا جواب آیا، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن اب تم کسی اور کے ہو۔ زاہد نے غصے میں فون پھینک دیا۔ عائشہ چونک گئی۔ معاف کرنا، زاہد نے سرد لہجے میں کہا، میں نے تمہیں ڈرانا نہیں چاہا۔ کوئی بات نہیں، عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے دور اجنبیوں کی طرح۔ میں جانتا ہوں یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، زاہد نے کہا، لیکن میری بھی نہیں۔ تو بہتر ہے ہم دونوں اپنی اپنی زندگی جئیں، صرف سب کے سامنے شوہر بیوی کا ڈرامہ کریں گے۔ عائشہ کے دل میں چوٹ لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن زاہد کے الفاظ نے اس کی ساری امیدیں توڑ دیں۔ جیسا آپ کہیں، عائشہ نے جواب دیا۔ اس رات عائشہ بیڈ پر اور زاہد صوفے پر سویا۔ دونوں کے درمیان صرف چند فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن ان کے دلوں میں میلوں کی دوری تھی۔ اگلی صبح عائشہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ زاہد ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد وہ کچن کی طرف گئی۔ فریدہ بیگم وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ صبح بخیر امی جان، عائشہ نے احترام سے کہا۔ فریدہ بیگم نے سردی سے جواب دیا، صبح بخیر، چائے بنا رہی ہوں؟ میں بناتی ہوں، عائشہ نے کہا۔ نہیں، میں خود بنا لوں گی، فریدہ بیگم نے اسے روکا۔ تم ابھی نہیں آئی ہو، آرام کرو۔ لیکن عائشہ نے اصرار کیا اور چائے بنانے لگی۔ اس نے زاہد کے لیے بھی ناشتہ تیار کیا۔ جب زاہد اٹھا تو وہ سیدھا دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ عائشہ نے اسے ناشتہ دیا۔ شکریہ، زاہد نے بے رخی سے کہا اور جلدی سے ناشتہ کر کے چلا گیا۔ دن
گزرتے گئے، لیکن عائشہ اور زاہد کے درمیان کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ زاہد صبح جلدی چلا جاتا اور رات دیر سے آتا۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے۔ عائشہ نے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا بناتی، گھر کی صفائی کرتی اور زاہد کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن زاہد ہمیشہ اس سے دور رہتا۔ ایک دن عائشہ نے دیکھا کہ زاہد کا موبائل صوفے پر رہ گیا ہے۔ اس میں سارہ کا میسج آیا، میں تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ عائشہ کا دل بیٹھ گیا۔ اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ زاہد کی کسی اور سے محبت ہے اور وہ صرف ایک مجبوری ہے اس کی زندگی میں۔ اس نے فون واپس رکھ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنے دل کا غم کسی سے شیئر نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے روتی رہی۔ زاہد کی زندگی میں سارہ کی موجودگی ایک مسئلہ بن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلطی ہے، لیکن وہ سارہ کو بھول نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات سارہ سے ایک کیفے میں ہوئی۔ زاہد یہ صحیح نہیں ہے، سارہ نے کہا، تمہاری شادی ہو چکی ہے، لیکن میری محبت تو تم سے ہے۔ زاہد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زاہد، عائشہ کا کیا قصور ہے؟ سارہ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ وہ بھی مجبوری میں اس رشتے میں آئی ہے، تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ تو میں کیا کروں؟ زاہد نے غصے سے پوچھا۔ اپنی شادی کو ایک موقع دو، سارہ نے کہا۔ شاید عائشہ اچھی ہو، اسے جاننے کی کوشش کرو، لیکن زاہد نے منع۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ عائشہ نے ہر ممکن کوشش کی زاہد کے قریب آنے کی، لیکن ہر بار ناکام رہی۔ زاہد کی سرد مہری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات عائشہ کے والدین اس سے ملنے آئے۔ محمد حسن نے زاہد کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کی مدد کی۔ آپ کی وجہ سے ہمارا گھر بچ گیا بیٹا، محمد حسن نے کہا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، زاہد نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن عائشہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ جب اس کے والدین چلے گئے تو عائشہ نے ہمت کر کے زاہد سے بات کی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، عائشہ نے کہا، لیکن کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ زاہد نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ دوست؟ تم میری زندگی میں زبردستی آئی ہو، میری محبت کو مجھ سے چھین لیا اور تم چاہتی ہو کہ ہم دوست بنیں؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ نہیں چھینا، میں بھی مجبور تھی۔ مجبوری؟ زاہد نے طنز سے کہا، تم نے اپنے باپ کے قرضے چکانے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، یہ مجبوری نہیں، سودا ہے۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکی، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پوری رات روتی رہی۔ اگلے دن سے عائشہ نے کوشش کرنا چھوڑ دی۔ اس نے زاہد سے بات کرنا کم کر دیا اور اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ فریدہ بیگم نے یہ تبدیلی نوٹ کی۔ انہوں نے زاہد سے بات کی۔ زاہد، تم عائشہ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے۔ فریدہ بیگم نے کہا، امی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، زاہد نے جواب دیا۔ مجھے سب سمجھ آتا ہے، فریدہ بیگم نے کہا۔ تم سارہ کو نہیں بھول سکتے، لیکن بیٹا عائشہ تمہاری بیوی ہے اب، اس کا حق ہے تمہارے اوپر۔ حق؟ زاہد نے کہا، کیسا حق؟ کاغذوں پر لکھا نام اسے میری بیوی نہیں بناتا۔ فریدہ بیگم نے ہار مان لی۔ وہ جانتی تھیں کہ زاہد ضدی ہے۔ عائشہ کی صحت خراب ہونے لگی۔ وہ کم کھاتی، کم سوتی اور ہمیشہ اداس رہتی۔
اس کی سہیلی مریم اس سے ملنے آئی۔ عائشہ تم بالکل کمزور ہو گئی ہو، مریم نے حیرانی سے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے سب کچھ بتا دیا۔ مریم نے اسے گلے لگایا۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مریم نے کہا۔ محبت وقت مانگتی ہے، شاید زاہد کا دل پگھل جائے، لیکن عائشہ کو یقین نہیں تھا۔ موسم بدل رہا تھا، سردیاں آنے والی تھیں۔ عائشہ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ایک رات اسے تیز بخار ہو گیا۔ زاہد دفتر سے دیر سے آیا۔ جب اس نے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ بیڈ پر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کا ماتھا بہت گرم تھا۔ پہلی بار زاہد کے دل میں فکر کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً فریدہ بیگم کو بلایا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ عائشہ کو تیز بخار تھا اور وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی کھاتی پیتی نہیں ہے کیا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ بہت کمزور ہے، ذہنی دباؤ بھی لگتا ہے۔ زاہد خاموش رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے رویے نے عائشہ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ رات بھر عائشہ کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ اس کا بخار چیک کرتا رہا اور اسے دوائی دیتا رہا۔ صبح کو جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے زاہد کو اپنے پاس دیکھا۔ وہ حیران ہوئی۔ تم یہاں کیوں؟ عائشہ نے کمزور آواز میں پوچھا۔ تمہیں تیز بخار تھا، زاہد نے کہا۔ کیسی ہو اب؟ بہتر ہوں، عائشہ نے کہا۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زاہد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ شکریہ، عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ زاہد بس سر ہلا کر اٹھ گیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد زاہد کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ وہ ابھی بھی سرد تھا لیکن اتنا بے رخ نہیں رہا۔ عائشہ نے بھی نوٹ کیا کہ زاہد اب اس سے تھوڑی بہت بات کرنے لگا ہے۔ ایک دن زاہد نے اسے کتابیں پڑھتے دیکھا۔ تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ زاہد نے پوچھا۔ جی ہاں، عائشہ نے جواب دیا۔ میں نے ادب میں ماسٹرز کیا ہے۔ اچھا، زاہد نے حیرانی سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا۔ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ یہ الفاظ زاہد کو چبھ گئے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس رات زاہد نے پہلی بار سوچا کہ شاید اس نے عائشہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وہ اسے جانے بغیر ہی اس سے نفرت کرتا رہا۔ زاہد کی زندگی میں سارہ ابھی بھی موجود تھی۔ وہ اس سے ملتا رہتا تھا، حالانکہ سارہ نے کئی بار کہا تھا کہ یہ غلط ہے۔ ایک دن عائشہ نے زاہد کو سارہ کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں دیکھا۔ وہ اپنی سہیلی مریم کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ زاہد سارہ کے ساتھ کتنی خوشی سے بات کر رہا ہے، جبکہ اس سے کبھی اس طرح بات نہیں کرتا۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، مریم نے کہا۔ اس نے بھی زاہد کو دیکھ لیا تھا۔ عائشہ گھر واپس آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس رات جب زاہد گھر آیا تو عائشہ نے اس سے سوال کیا۔ آج آپ کہاں تھے؟ عائشہ نے پوچھا۔ دفتر میں، زاہد نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولیے، عائشہ نے کہا۔ میں نے آپ کو ریسٹورانٹ میں دیکھا، کسی لڑکی کے ساتھ۔ زاہد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم مجھ پر جاسوسی کر رہی ہو؟ جاسوسی نہیں، عائشہ نے کہا۔ میں اتفاق سے وہاں سے گزری۔ وہ لڑکی کون تھی؟ یہ تمہارا کام نہیں، زاہد نے سختی سے کہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، عائشہ نے کہا۔ میرا حق ہے جاننے کا۔ حق؟ زاہد نے طنز سے کہا۔ تم نے کب سے حقوق کی بات کرنا شروع کی؟ میں برداشت کر رہی ہوں آپ کی سرد مہری۔ عائشہ کی آواز میں درد تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے احترام کو پامال کریں۔ زاہد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا۔ اس کا نام سارہ ہے، وہ میری محبوبہ ہے۔
عائشہ کو جھٹکا لگا، اگرچہ اسے شک تھا لیکن سچائی سن کر دل ٹوٹ گیا۔ اور میں؟ عائشہ نے پوچھا۔ میں کیا ہوں آپ کی زندگی میں؟ تم ایک مجبوری ہو، زاہد نے سختی سے کہا۔ میں نے تم سے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، اور میں نے کی تھی، عائشہ نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، لیکن میں نے کوشش کی اس رشتے کو نبھانے کی۔ آپ نے کیا کیا؟ زاہد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پوری رات روتی رہی۔ اگلے دن فریدہ بیگم نے عائشہ کو روتے دیکھا۔ انہوں نے پوری بات جان لی۔ زاہد نے سارا سے کبھی رشتہ نہیں توڑا، فریدہ بیگم نے بتایا۔ میں جانتی ہوں یہ سب، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ امی جان، میں کیا کروں؟ عائشہ نے پوچھا۔ صبر کرو بیٹا، فریدہ بیگم نے کہا۔ میں زاہد سے بات کروں گی۔ لیکن جب فریدہ بیگم نے زاہد سے بات کی تو وہ نہیں مانا۔ امی، میں سارا کو چھوڑ نہیں سکتا، زاہد نے کہا۔ تو عائشہ کو طلاق دے دو، فریدہ بیگم نے کہا۔ یہ ظلم مت کرو اس پر۔ میں طلاق نہیں دوں گا، زاہد نے کہا۔ ابو نے جو شرط رکھی تھی، اس کے لیے شادی ضروری ہے۔ فریدہ بیگم سمجھ گئیں کہ زاہد صرف اپنی جائیداد کی خاطر اس رشتے میں ہے۔ مہینے گزرتے گئے، عائشہ کی زندگی ایک روٹین بن گئی۔ وہ گھر کا کام کرتی، کتابیں پڑھتی اور اپنے غموں میں ڈوبی رہتی۔ ایک دن اس کی ملاقات زاہد کے چاچا سلیم ملک سے ہوئی۔ وہ بیرون ملک سے آئے تھے۔ سلیم ملک بہت اچھے اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے عائشہ کی حالت دیکھی اور سب کچھ سمجھ گئے۔ بیٹا، تم بہت دکھی لگتی ہو، سلیم ملک نے کہا۔ نہیں چچا جان، میں ٹھیک ہوں، عائشہ نے جھوٹ بولا۔ میں سب جانتا ہوں، سلیم ملک نے کہا۔ زاہد تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلیم ملک نے زاہد سے بات کی۔ زاہد، تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ عائشہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کا احترام کرو۔ چچا جان، آپ نہیں سمجھتے، زاہد نے کہا۔ میں سب سمجھتا ہوں، سلیم ملک نے کہا۔ تمہاری محبت سارا سے ہے، لیکن تم نے عائشہ سے شادی کی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ زاہد خاموش رہا۔ اگر تم عائشہ سے محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کا احترام تو کرو، سلیم ملک نے کہا۔ اس بات چیت نے زاہد کو سوچنے پر مجبور کیا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ کتنی تکلیف میں ہے۔ پہلی بار اس کے دل میں شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کم سے کم عائشہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ اگرچہ محبت نہیں کر سکتا، لیکن احترام تو کر سکتا ہے۔ اگلے دن سے زاہد کا رویہ تھوڑا نرم ہو گیا۔ وہ عائشہ سے بات کرنے لگا۔ ایک دن اس نے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ مجھے پتہ چلا کہ تم نے ادب میں ماسٹرز کیا ہے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، عائشہ نے کہا۔ لیکن شادی کے بعد تم پڑھا سکتی ہو، زاہد نے کہا، اگر تمہاری مرضی ہو۔ عائشہ کو حیرانی ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ زاہد نے اس کی خواہش کا خیال کیا۔ واقعی؟ عائشہ نے پوچھا۔ ہاں، زاہد نے کہا، میں بندوبست کر دوں گا۔ عائشہ کے دل میں پہلی بار امید کی کرن جاگی۔ زاہد نے اپنے وعدے کے مطابق ایک کالج میں عائشہ کے لیے پڑھانے کا بندوبست کر دیا۔ عائشہ بہت خوش ہوئی۔ پہلی بار اس کی زندگی میں کوئی مقصد آیا۔ وہ روزانہ کالج جاتی اور بچوں کو پڑھاتی۔ اس کی زندگی میں رنگ آنے لگے۔ زاہد نے یہ تبدیلی دیکھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جب عائشہ خوش ہوتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ایک دن عائشہ کالج سے واپس آئی تو بہت پریشان تھی۔ زاہد نے پوچھا، کیا ہوا؟ آج ایک طالبہ نے ایک بہت اچھی نظم سنائی، عائشہ نے کہا۔
اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ کیسی نظم تھی؟ زاہد نے دلچسپی سے پوچھا۔ عائشہ نے نظم سنائی۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کے بارے میں تھی۔ زاہد خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ نظم ان کی اپنی کہانی ہے۔ تمہیں شاعری کا شوق ہے؟ زاہد نے پوچھا۔ جی ہاں، عائشہ نے کہا، میں خود بھی لکھتی ہوں۔ واقعی؟ زاہد نے حیرانی سے کہا۔ کبھی مجھے سنایا نہیں۔ آپ نے کبھی سننا چاہا ہی نہیں، عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ زاہد کو شرمندگی ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے عائشہ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج سے میں سنوں گا، زاہد نے کہا۔ عائشہ مسکرائی۔ پہلی بار اس کی مسکراہٹ زاہد کے دل میں اتر گئی۔ دھیرے دھیرے دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ زاہد عائشہ کو جاننے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ عائشہ کتنی سمجھدار، پڑھی لکھی اور نیک دل ہے۔ لیکن سارا ابھی بھی اس کی زندگی میں تھی۔ زاہد دو کشمکش میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک دن سارا نے زاہد سے آخری بار ملاقات کی۔ زاہد، میں شادی کر رہی ہوں، سارا نے کہا۔ زاہد کو جھٹکا لگا۔ کیا؟ ہاں، سارا نے کہا۔ میں نے تمہارا انتظار کافی کیا، لیکن اب میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ تم بھی آگے بڑھو۔ زاہد، عائشہ ایک اچھی لڑکی ہے، اسے موقع دو۔ زاہد خاموش رہا۔ سارا چلی گئی۔ اس رات زاہد بہت پریشان تھا۔ عائشہ نے اس کی پریشانی دیکھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ عائشہ نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، زاہد نے کہا، لیکن عائشہ نے اصرار کیا، اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ زاہد نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صداقت تھی۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ عائشہ واقعی اس کی فکر کرتی ہے۔ سارا شادی کر رہی ہے، زاہد نے کہہ دیا۔ عائشہ کا دل دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ سارا کے بارے میں۔ اور آپ کو دکھ ہوا؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں، زاہد نے کہا، شاید راحت ہوئی، اب میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ عائشہ کچھ نہیں کہہ سکی، لیکن اس کے دل میں امید جاگی۔ سارا کی شادی کے بعد زاہد کی زندگی میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ وہ پہلے سارا کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اب اس کے پاس زیادہ وقت تھا۔ اس نے یہ وقت عائشہ کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ دونوں رات کو کھانے کے بعد بیٹھ کر باتیں کرتے۔ عائشہ اپنی نظمیں سناتی اور زاہد ہنستا۔ ایک رات عائشہ نے ایک نظم سنائی جو اس نے خود لکھی تھی۔ محبت کی راہوں میں کانٹے بھی ہیں، لیکن چلنا تو پڑتا ہے۔ دل ٹوٹتا ہے، جڑتا ہے، پھر بھی دھڑکنا تو پڑتا ہے۔ زاہد نے غور سے سنا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، شکریہ، عائشہ نے کہا۔ تم نے یہ کب لکھی؟ زاہد نے پوچھا۔ کچھ ہفتے پہلے، عائشہ نے کہا۔ زاہد سمجھ گیا کہ یہ نظم ان کے رشتے کے بارے میں ہے۔ اسے شرمندگی ہوئی۔ عائشہ، میں معافی چاہتا ہوں، زاہد نے اچانک کہا۔ عائشہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کی معافی؟ ہر بات کی۔ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تم نے کبھی میری شکایت نہیں کی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں کتنا دکھ دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں سب سمجھتی ہوں۔ نہیں، تم نہیں سمجھتی، زاہد نے کہا۔ نہیں، تم نہیں سمجھتی، زاہد نے کہا۔ میں نے تم سے نفرت کی، جبکہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اپنی مجبوری کا غصہ تم پر نکالتا رہا۔ ماضی کو بھول جائیں، عائشہ نے کہا، آگے کی سوچیں۔ زاہد نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے عائشہ کو اس طرح چھوا۔ کیا ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ زاہد نے پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ ہاں، اس رات سے ان کے رشتے میں ایک نیا موڑ آیا۔ زاہد نے عائشہ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ اسے
باہر لے جاتا۔ کتابوں کی دکانوں پر، پارکوں میں عائشہ کھیلنے لگی۔ اس کی ہنسی گھر میں گونجتی تھی۔ زاہد اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ فضا بیگم نے یہ تبدیلی دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ عائشہ بھی شکریہ، اس سے محبت زاہد نے کرتی اسے ہے تھام لیا۔ یا وہ فضا صرف بیگم اپنی نے ذمہ سلیم داری ملک سے نبھا کہا، رہی ہے؟ عائشہ ایک ایک اچھی دن لڑکی ہے، سلیم زاہد ملک نے کہا۔ زاہد خوش بڑا قسمت ہے۔ کانٹریکٹ آیا، مہینے وہ گزرتے بہت گئے خوش اور تھا۔ زاہد اور اس نے عائشہ کے پہلی بار درمیان عائشہ قربت کو بڑھتی گلے گئی۔ لگایا۔ زاہد کو شکریہ، احساس ہو رہا زاہد تھا نے کہا۔ کہ وہ عائشہ سے کس محبت بات کرنے کا لگا ہے، شکریہ؟ عائشہ نے لیکن پوچھا۔ اسے ڈر تھا۔ میری زندگی میں آنے کا، زاہد نے کہا۔ تم نے مجھے ایک بہترین انسان بنایا۔ عائشہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شام کو زاہد نے عائشہ کو ڈنر پر باہر لے گیا۔ ایک خوبصورت ریسٹورانٹ میں انہوں نے کھانا کھایا اور بات کی۔ عائشہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، زاہد نے کہا۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جی کہیے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، زاہد نے کہا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی؟ ہاں، زاہد نے کہا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر سے یہ احساس کیا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ تم میری زندگی ہو۔ عائشہ نے اپنے آنسو پونچھے۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، پہلے دن سے، زاہد نے حیرانی سے پوچھا۔ پہلے دن سے؟ لیکن میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ محبت شرطوں کی محتاج نہیں ہوتی، عائشہ نے کہا۔ میں نے آپ کو قبول کیا، آپ کی خامیوں کے ساتھ۔ میں جانتی تھی ایک دن آپ کا دل پگھل جائے گا۔ زاہد نے عائشہ کو گلے لگایا۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں پہلے ہی معاف کر چکی ہوں، عائشہ نے کہا۔ اس رات ان کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ وہ واقعی میں شوہر بیوی بنے، صرف نام کے لیے نہیں۔ لیکن زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ زاہد کے کاروبار میں مسائل آنے لگے۔ ایک بڑے مقابل نے مارکیٹ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ زاہد بہت پریشان رہنے لگا۔ وہ کام کرتا لیکن حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ عائشہ نے اس کی فکر کو دیکھا۔ ایک رات جب زاہد دفتر سے تھکا ہارا گھر آیا تو عائشہ نے اس کے لیے کھانا گرم کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، عائشہ نے پوچھا۔ کاروبار میں مسائل ہیں، زاہد نے بتایا۔ ایک بڑی کمپنی ہمارے خلاف مقابلہ کر رہی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ آپ ہمت نہ ہاریں، عائشہ نے کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیسے؟ زاہد نے کہا۔ میں نے سب کچھ کر لیا۔ آپ نے دعا کی؟ عائشہ نے پوچھا۔ زاہد خاموش ہو گیا۔ اس نے احساس کیا کہ وہ اپنی محنت پر تو بھروسہ کر رہا تھا، لیکن اللہ سے دعا نہیں مانگی۔ نہیں، زاہد نے کہا۔ چلیں ساتھ دعا مانگتے ہیں، عائشہ نے کہا۔ دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی۔ عائشہ نے زاہد کو یقین دلایا کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگلے دن زاہد کو ایک نیا آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کیا اور ایک نیا پروڈکٹ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پروڈکٹ بہت کامیاب ہوا، لوگوں نے اسے پسند کیا اور زاہد کا کاروبار دوبارہ پٹری پر آ گیا۔ زاہد جانتا تھا کہ عائشہ کی دعاؤں اور حوصلے کا نتیجہ تھا۔ اس نے عائشہ کا شکریہ ادا کیا۔ تم میری طاقت ہو، زاہد نے کہا۔ عائشہ مسکرائی۔ اور آپ میری۔ لیکن ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ زاہد کے والد اسلم ملک کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں دل کی بیماری ہے۔ عائشہ نے اسلم ملک کی خدمت کرنی شروع کی۔ وہ دن رات ان کا خیال رکھتی۔ اسلم ملک جو پہلے عائشہ سے بے رخ تھے، اب اس کی محبت کو محسوس کرنے لگے۔ بیٹا تم بہت اچھی ہو، اسلم ملک نے ایک دن کہا۔ آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے ابو جان، عائشہ نے کہا۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، میں نے تمہیں مجبور کیا زاہد سے شادی کرنے کے لیے۔ اب سب ٹھیک ہے، عائشہ نے کہا۔ زاہد اور میں خوش ہیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، اسرا ملک نے کہا۔ تم نے صبر کیا، محبت کی، تم نے ہمارے خاندان کو جوڑے رکھا۔ عائشہ نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسرا ملک کی صحت میں بہتری آنے لگی۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ یہ عائشہ کی محبت اور دیکھ بھال کا نتیجہ ہے۔ زاہد نے دیکھا کہ عائشہ نے اس کے والد کو کیسے سنبھالا۔ اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ تم واقعی ایک فرشتہ ہو، زاہد نے ایک دن کہا۔ عائشہ شرمائی۔ میں صرف اپنا فرض نبھا رہی ہوں۔ نہیں، تم اس سے بہت زیادہ ہو، زاہد نے کہا۔ تم نے میری زندگی بدل دی۔ کچھ مہینوں بعد عائشہ کو احساس ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن زاہد کو کیسے بتائے یہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ ایک رات جب دونوں ساتھ بیٹھے تھے، عائشہ نے ہمت کر کے بتایا، زاہد میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہاں بتاؤ، زاہد نے کہا۔ میں ماں بننے والی ہوں، عائشہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ زاہد کچھ لمحوں کے لیے حیران رہا، پھر اس کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ واقعی؟ زاہد نے خوشی سے کہا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ زاہد نے عائشہ کو گلے لگایا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، میں باپ بننے والا ہوں۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فریدہ بیگم اور اسرا ملک بہت خوش ہوئے۔ عائشہ کے والدین کو بھی بتایا گیا۔ سلمیٰ بیگم رو پڑیں خوشی سے۔ شکر ہے میری بیٹی خوش ہے، سلمیٰ بیگم نے کہا۔ مہینے گزرتے گئے اور عائشہ کا پیٹ بڑھتا گیا۔ زاہد اس کا بہت خیال رکھتا، وہ اس کے لیے ہر چیز لاتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ عائشہ کو دیکھ کر زاہد کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ وہ ماضی کو یاد کرتا اور شرمندہ ہوتا کہ اس نے عائشہ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔ ایک دن زاہد نے عائشہ سے کہا، میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ تم میری زندگی میں آئی، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، عائشہ نے کہا۔ 9 مہینے بعد عائشہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ زاہد بہت خوش ہوا۔ ہم اس کا نام زینب رکھیں گے، زاہد نے کہا۔ بہت خوبصورت نام ہے، عائشہ نے کہا۔ چھوٹی زینب نے گھر میں خوشیاں بھر دیں۔ زاہد اور عائشہ اب مکمل خاندان تھے۔ زاہد اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا، وہ اس کے ساتھ کھیلتا، اسے سلاتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ عائشہ زاہد کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھتی اور خوش ہوتی۔ یہ واقعی زاہد تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن اب وہ اور بھی بہترین بن گیا تھا۔ ایک رات جب زینب سو رہی تھی، زاہد اور عائشہ بالکونی میں بیٹھے تھے۔ یاد ہے جب ہم نے شادی کی تھی، زاہد نے کہا۔ ہاں، عائشہ نے کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ میری زندگی کا بدترین دن ہے، زاہد نے کہا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین دن تھا، عائشہ مسکرائی۔ اور میں نے سوچا تھا کہ شاید میری زندگی اندھیرے میں گزرے گی، لیکن آپ نے روشنی بھر دی۔ نہیں، زاہد نے کہا، تم نے روشنی بھری، تم نے صبر کیا، محبت کی اور مجھے بہتر انسان بنایا۔ عائشہ نے زاہد کا ہاتھ پکڑا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہتر بنایا، لیکن زندگی میں ہمیشہ امتحان آتے رہتے ہیں۔ ایک دن سارہ زاہد کے دفتر میں آئی۔ زاہد حیران ہوا۔ سارہ، تم یہاں؟ ہاں، سارہ نے کہا، میں نے طلاق لے لی ہے۔ زاہد کو جھٹکا لگا۔ کیا؟ میری شادی کامیاب نہیں رہی، سارہ نے کہا۔ زاہد، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، زاہد نے سختی سے کہا۔ سارہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری شادی ہو چکی ہے، میری ایک بیٹی ہے۔ لیکن تم مجھ سے محبت کرتے تھے، سارہ نے کہا۔
تھے۔ زاہد نے کہا، ماضی میں اب میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، میری زندگی ہے۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن میرا کیا؟ تم آگے بڑھو سارہ، زاہد نے کہا، جیسے میں بڑھا۔ تمہاری زندگی میں کوئی اور آئے گا۔ سارہ رونے لگی، لیکن زاہد اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ سارہ چلی گئی۔ زاہد کو راحت ہوئی کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو عائشہ نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے پوچھا۔ زاہد نے سب کچھ بتا دیا۔ عائشہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ عائشہ نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، زاہد نے کہا، اور یہ سچ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ۔ شکریہ کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ مجھ پر بھروسہ کرنے کا، عائشہ نے کہا۔ زاہد نے عائشہ کو گلے لگایا۔ تم پر بھروسہ کرنا میرے لیے آسان ہے کیونکہ تم نے کبھی میرا بھروسہ نہیں توڑا۔ لیکن سارہ کی واپسی نے کچھ مسائل پیدا کیے۔ لوگ بات کرنے لگے۔ زاہد کے کاروبار میں اس کی وجہ سے کچھ مسائل آئے۔ عائشہ نے یہ سب دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ زاہد پریشان ہے۔ ایک دن زاہد بہت غصے میں گھر آیا۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں خوش ہوں؟ لوگ بات کریں گے، عائشہ نے کہا۔ ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ میرے کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے، زاہد نے کہا۔ کاروبار دوبارہ بن جائے گا، عائشہ نے کہا، لیکن رشتے ٹوٹ گئے تو نہیں بنتے۔ زاہد نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ تم ہمیشہ مجھے صحیح راستہ دکھاتی ہو، زاہد نے کہا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، عائشہ نے کہا۔ زاہد نے عائشہ کو بازو میں لے لیا۔ اور میں تم سے۔ دھیرے دھیرے حالات بہتر ہونے لگے۔ لوگوں نے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ زاہد کا کاروبار بھی بحال ہو گیا۔ سارہ نے بھی شہر چھوڑ دیا اور کہیں اور چلی گئی۔ زاہد کو راحت ہوئی۔ زینب بڑی ہونے لگی۔ وہ ایک خوبصورت اور ہوشیار بچی تھی۔ زاہد اور عائشہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ عائشہ نے کالج میں پڑھانا جاری رکھا۔ زاہد اس کا ساتھ دیتا۔ دونوں نے ایک کامیاب اور خوشحال زندگی بنائی۔ اسلم علی کی صحت بہتر ہو گئی۔ وہ اکثر زینب کے ساتھ کھیلتے اور اسے کہانیاں سناتے۔ فریدہ بیگم بھی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کتنا بدل گیا ہے۔ ایک دن فریدہ بیگم نے عائشہ سے کہا، بیٹا تم نے ہمارے گھر میں خوشیاں بھر دیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے امی جان، عائشہ نے کہا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، فریدہ بیگم نے دعا دی۔ عائشہ کے والدین بھی اکثر ملنے آتے۔ محمد حسن نے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کیا تھا اور اب وہ بھی خوشحال تھے۔ بیٹا تم نے ہماری عزت بچائی، محمد حسن نے ایک دن کہا۔ ابو یہ آپ کی دعائیں تھیں۔ سلمیٰ بیگم بھی عائشہ کو دیکھتی اور خوش ہوتی کہ ان کی بیٹی کتنی خوش ہے۔ زاہد اور عائشہ نے مل کر ایک چیریٹی اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا، غریب بچوں کے لیے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری زکوٰۃ ہوگی، زاہد نے کہا، اور ہمارا صدقہ، عائشہ نے کہا۔ انہوں نے محنت کی اور ایک خوبصورت اسکول بنایا۔ عائشہ نے خود وہاں پڑھانا شروع کیا۔ بچے عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ انہیں استاد نہیں ماں کی طرح لگتی تھیں۔ زاہد اکثر اسکول آتا اور بچوں سے ملتا۔ وہ انہیں کہانیاں سناتا اور انہیں حوصلہ دیتا۔ ایک دن ایک چھوٹی بچی نے زاہد سے کہا، انکل آپ بہت اچھے ہیں۔ شکریہ بیٹا، زاہد نے کہا۔ آپ کی بیوی بھی بہت اچھی ہیں، بچی نے کہا۔ وہ ہمیں بہت پیار کرتی ہیں،
زاہد نے عائشہ کی طرف دیکھا جو دوسرے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اس کے دل میں فخر کا احساس ہوا۔ ہاں، زاہد نے کہا، واقعی بہت اچھی ہے۔ کچھ سال بعد عائشہ دوبارہ حاملہ ہوئی۔ اس بار انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ہم اس کا نام حمزہ رکھیں گے، زاہد نے کہا۔ زینب کو ایک چھوٹا بھائی مل گیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ گھر میں دوبارہ خوشیاں منائی گئیں۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ زاہد اب 2 بچوں کا باپ تھا۔ وہ دونوں سے بہت محبت کرتا۔ عائشہ بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئی، لیکن اس نے اسکول میں پڑھانا نہیں چھوڑا۔ زاہد اس کا ساتھ دیتا۔ وہ بچوں کا خیال رکھتا۔ جب عائشہ کالج یا اسکول میں ہوتی، تم ایک بہترین باپ ہو، عائشہ نے ایک دن کہا، اور تم ایک بہترین ماں، زاہد نے کہا۔ دونوں نے مل کر اپنے بچوں کو بہترین اقدار سکھائیں: محبت، احترام، ہمدردی اور مہربانی۔ زینب اور حمزہ دونوں بہت پیارے اور سمجھدار بچے تھے۔ سال گزرتے گئے۔ زاہد اور عائشہ کا رشتہ مضبوط تر ہوتا گیا۔ ایک دن ان کی شادی کی 10ویں سالگرہ تھی۔ زاہد نے عائشہ کے لیے خاص پارٹی کا بندوبست کیا۔ سب رشتہ دار اور دوست اکٹھے ہوئے۔ عائشہ بہت حیران اور خوش ہوئی۔ پارٹی میں زاہد نے سب کے سامنے عائشہ سے کہا، 10 سال پہلے میں نے ایک شادی کی جو مجبوری تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ میری زندگی کا انت ہے، لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا آغاز تھا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ عائشہ نے مجھے محبت، صبر اور ایمان سکھایا، زاہد نے جاری رکھا۔ اس نے مجھے ایک بہترین انسان بنایا اور آج میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ عائشہ، زاہد نے کہا، میری زندگی بنانے کا۔ عائشہ زاہد کے پاس آئی اور شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ سب نے دوبارہ تالیاں بجائیں۔ زینب اور حمزہ اپنے والدین کے پاس دوڑے آئے۔ چاروں نے مل کر گلے لگایا۔ یہ ایک خوبصورت لمحہ تھا، ایک ایسا خاندان جو محبت، صبر اور ایمان سے بنا تھا۔ فریدہ بیگم اور اسلم ملک نے یہ سب دیکھا اور خوش ہوئے۔ محمد حسن اور سلمیٰ بیگم بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر شکر کیا کہ اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ سلیم ملک نے زاہد سے کہا، میں نے کہا تھا نا، عائشہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ زاہد نے مسکرا کر کہا، آپ بالکل صحیح تھے چچا جان۔ رات کو جب سب چلے گئے، زاہد اور عائشہ بالکونی میں بیٹھے تھے۔ کیا تمہیں کبھی افسوس ہوا؟ زاہد نے پوچھا۔ کس بات کا؟ عائشہ نے پوچھا۔ اس شادی کا، زاہد نے کہا۔ کبھی نہیں، عائشہ نے کہا۔ آپ نے پہلے ہوا تھا، زاہد نے کہا، لیکن اب کبھی نہیں۔ یہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ عائشہ نے زاہد کا ہاتھ پکڑا۔ ہم نے ایک خوبصورت زندگی بنائی۔ ہاں، زاہد نے کہا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ نہیں، عائشہ نے کہا، ہم دونوں کی وجہ سے۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ یہ ستارے ہمیں یاد دلاتے ہیں، عائشہ نے کہا۔ کیا؟ زاہد نے پوچھا۔ کہ اندھیرے میں بھی روشنی ہوتی ہے، عائشہ نے کہا۔